اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اس سے پہلے آیات کے اندر نکاح کا حکم تھا کہ آپ 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4 کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو 1 کرو۔ اب یہاں پر جب بندہ نکاح کرتا ہے تو صرف نکاح کرنا نہیں بلکہ اس کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، ہر قسم کے حقوق ہیں، جسمانی طور پر بھی ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے، اور جو ان کے اخراجات ہیں ان اخراجات کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو نکاح کے وقت مہر مقرر کیا جاتا ہے، تو اس مہر کو بندے کو چاہیے کہ اپنے بڑے خوش دلی کے ساتھ اس مہر کو ادا کرے۔ اب جہالت کے اندر اب بھی کچھ ایسے جاہل لوگ موجود ہیں کہ جو پہلی رات میں اور پہلے شادی کے موقع پہ اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو یہ جا کر کہیں دور کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے ناراض ہو کے۔ بیوی کہتی ہے بھائی آؤ نا میرے پاس، کیوں اس طرح دور چلے گئے؟ تو یہ کہتے ہیں نہیں، میں نہیں ہوں گا آپ کے پاس، جب تک آپ مہر معاف نہیں کرو گے اس وقت تک میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر بات چلتی ہے، آخر میں وہ بیچاری مجبور ہو کے بددلی کے ساتھ وہ کہتے ٹھیک ہے میں نے سب کچھ معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس نے گھر چھوڑا، باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، اپنے بھائی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ ایک پرائے لوگوں کے اندر آ گئی۔ اب وہ بیچاری کہتے اگر میں ان کے ساتھ بھی اب اپنا گھر نہ بناؤں تو کیا کروں؟ تو مجبوری کے تحت وہ اس طرح کرتے کہ بھائی بس ٹھیک ہے میں نے اپنا سارا مہر کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ تو یہ ناجائز اور حرام ہے اس طریقے سے کسی کے مال کو لینا۔ طیب نفس، خوشی، دل کی خوشی کے ساتھ نہ ہو تو کسی کے ہاں چائے پینا بھی کیا ہے۔ اب اگر آپ کسی کے پاس چلے گئے اور اس نیت سے گئے کہ بس چلو ٹھیک ہے اس سے چائے پی لوں گا، تو اس میزبان کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا بندہ یہ چائے پلانے کی موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ جا رہے اپنے بچے کو اسپتال لے جانے کے لیے اور آپ جا کر اس کے سر پہ بیٹھے کہ نہیں میں تو کھانا جا کر کھا کے جانا ہے۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ اگر آپ کو کھلائے بھی تو اسی نیت سے کھلائے کہ بھائی زہر بن جائے ان کے لیے، لیکن میرے گھر سے کیا ہو جائے، دفع ہو جائے۔ آج کل یہ بڑا عجیب ماحول ہے، حالانکہ ہماری شریعت اور ہمارا اسلام یہ ہر موقع پر ہماری کیا کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے کہ بھائی اس حالات کے اندر نہیں، کسی کے ہاں مہمان بننا ہے تو حالات کو دیکھ کے، اوقات کو دیکھ کے اور ان کے مصروفیات کو دیکھ کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ اس لیے تو شریعت میں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ بھائی منع کرے کہ بھائی ان اوقات کے اندر بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ اب وہ کسی اپنے مصروفیات کے اندر مصروف ہیں اور بندہ جا کر اس کے سر پہ بیٹھ جائے کہ بھئی ہم تو آئے کھانا کھانے کے لیے، ہم تو آئے چائے پینے کے لیے، تو اس چیزوں سے بھی شریعت نے کیا کر دیا ہے، منع کر دیا۔ اسے چائے پلانا، کھانا کھلانا یہ آسان ہے، لیکن اس بیچارے کا جو وقت ہے وہ وقت سب سے بڑا کیا ہے، قیمتی۔ اب وہ کسی کام کے لیے جا رہے اور 5 مہمان آ کر بھئی کہ ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے، اس طرح طیب نفس نہ ہو، دل کی خوشی نہ ہو، تو مہمان بننے سے بھی کیا کر دیا ہے، شریعت نے منع کر دیا۔ اب جو بندہ اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کو مہر دیا جائے، اس مہر سے بھی اس کو کیا کیا جائے، محروم کیا جائے، تو شریعت نے اس چیز سے بھی کیا کیا ہے، منع۔ ہاں آپ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، آپ نے اپنا منہ بھی نہیں بنایا اس کے سامنے، آپ نے کوئی ناراضگی کا اور اپنے کسی مجبوری کا تذکرہ بھی نہیں کیا، ویسے دل کی خوشی سے بیوی نے خود آ کر جو زیورات ہے یا جو مہر ہے جو بھی ہے وہ آ کر خود کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی اپنے کام میں لگا دو اور مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میری طرف سے یہ آپ کا ہو۔ اگر لیکن اس میں شوہر کی طرف سے کسی قسم کی کسی مجبور کرنے کا کوئی ہاتھ نہ ہو تو پھر شریعت کہتے کہ ٹھیک ہے ہنیئا مریئا، مزے سے کھاؤ۔ پھر جب بیوی اپنی مرضی سے دیتی ہے، لیکن آپ اس کو مجبور کر لے کہ وہ مہر دینے پر تو کیا 1 لاکھ روپے مزید دینے پر بھی تیار ہو جائے، تو اس طرح سے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، منع کر دیا۔ وآتوا النساء، اور آپ دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کی مہر
نحلتاً دل کی خوشی سے، بالکل آپ کا ان کا حق ہے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ بھئی آپ ان کو یہ ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ چھوڑ دے تمہارے لیے، عن شیء کوئی چیز، منہ اس مہر سے، نفساً دل کی خوشی سے، اگر وہ خود اپنی طرف سے چھوڑنا چاہتی ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اس چیز کو کھاؤ مزے سے، بس پھر اجازت ہے آپ کو، لیکن آپ اس کو مجبور نہ کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، جس طرح اوپر بھی یتیموں کے حق کے بارے میں تذکرہ تھا، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یتیم کے حق کے بارے میں فرما رہے کہ جب آپ کے سرپرستی میں یتیم آ جائے اور اس یتیم کا میراث میں حصہ بھی ہو، ایک حصہ مقرر ہے، اب وہ حصہ اٹھا کر ناسمجھ اور بچپن کے ماحول میں اس بچوں کو ان کا مال عطا نہ کرو، اس لیے کہ ناسمجھی کی حالت میں اگر آپ اس کو دے دو گے تو وہ تو 2-4 دن کے اندر، 2-4 مہینوں کے اندر اس مال کو سارا کیا کر لیں گے، اڑا لیں گے، ختم کر لیں گے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ جب سرپرست ہو تو ان کی مال کی نگرانی کرو، کاروبار میں لگا دو، کسی اور ایسے کام میں لگا دو۔ ہاں، اس بچے کے اخراجات، اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا، اس کی بیماری کے اخراجات اور ان کے سارے لین دین اسی مال سے عطا کرو، لیکن سارا کا سارا مال اس کے اندر اس کو نہ دو۔ جب آپ کو پتہ چلے اس کا امتحان لیتے رہو کہ بھائی اب اپنے یہ مال کو سنبھال سکتا ہے یا نہیں سنبھال سکتا۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ بھائی اب یہ بندہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے مال کو اس کے پاس کیا کرو، دے دو، لیکن مال دیتے وقت یہ کرو کہ ان پر گواہ بنا لو، میرے پاس اس یتیم کے ہی یہ مال موجود تھی، اتنی نقدی تھی، اتنے کاروبار کے اندر تھے، اتنی گاڑیاں تھی، اتنے مکان پلاٹ، سب کچھ، یہ ایک تحریر بنا کر 2 گواہ بنا کر اس کے حوالے کیا کر لو، دے دو۔ اس لیے اس یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اس سرپرست کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور آپ نہ دو ان ناسمجھوں کو، اموالکم، اپنے وہ مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سرمایہ بنایا۔ اب اپنے بھتیجے کو سارا کا سارا مال دے دو، بس وہ تو ناسمجھی کے اندر کوئی ایک آ جائے گا، کوئی دوسرا آ کر کچھ خود کھا لے گا، کچھ دوسرے لوگ کھا لیں گے، تو اس طرح نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ، ہاں ان مال کے اندر ان کو کھلاؤ پلاؤ، فیہا، اسی مال میں، وَاكْسُوهُمْ، ان کے کپڑوں کے اخراجات، پہنانے کے اخراجات بھی اسی مال سے کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرو۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ کہو کہ بھائی یتیم ہے اور اس کا تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، صبح آپ بھی تو 1 تھپڑ لگا لو، شام کو بھی آؤ تو 2 تھپڑ لگا لو، اس طرح کی حرکات نہ کرو، بلکہ اچھی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور ان یتیموں کو آزمائش میں ڈالو، یعنی ان کا امتحان لیتے رہو کہ بھائی اب یہ اس کا قابل ہو گیا کہ اپنے مال کو سنبھال سکے گا یا نہیں سنبھال، ان کا امتحان لیتے رہو، حتیٰ، یہاں تک، اذا بلغ النکاح، کہ وہ نکاح تک پہنچے، نکاح کے جگہ تک، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، تو اس وقت تک کچھ لوگ بالغ بھی ہوتے لیکن وہ سمجھدار، کچھ لوگ بوڑھی بھی ہو جاتے لیکن سمجھدار نہیں ہوتے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو صرف نکاح کے وقت تک پہنچنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی سمجھداری تک، چاہے وہ نکاح کے وقت تک ہو جائے، نکاح کے بعد تک ہو جائے، یہاں تک کہ جب بالکل وہ جوانی کے حد تک پہنچے تو پھر اس کو اس کا مال کیا دو، دے دو، کہ جب ان کی سمجھداری کا جو وقت ہے وہ تقریباً کوئی 25-26 سال کی عمر ہے۔ یہ ایسا عمر ہے کہ اس میں بندہ اپنا اچھا اور برا سب کچھ سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی میں 25-26 سال کی عمر میں بھی سمجھداری نہ آئے، پھر بھی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے لیکن سمجھدار پھر وہ اسی طرح رہتا ہے جس طرح ہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا، پھر اگر آپ محسوس کرو ان سے رشدن، کوئی سمجھداری، عقل مندی، آپ سمجھ جاؤ کہ بھئی اب یہ کچھ عقل مند بن گئے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کو ان کے اموال کیا کرو، دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ ان کے مال سے کھاؤ پیو بھی نہیں۔ اب چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جوس اور کیک کا گزارا چلتا ہے، اور آپ اس کو کھیلنے کودنے کے لیے کوئی باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے جاؤ اور آج شنواری کو 2 کلو گوشت آرڈر دے دو، وہ بیچارہ تو جوس پر بھی کام چلا سکتا ہے، اور آپ نے اس کے مال سے
2 کلو گوشت کا آرڈر دے دیا تو ضرورت سے زیادہ یتیموں کا مال کھانا یہ اجازت نہیں اس کی۔ وہ بیدارن، اور جلدی جلدی بھی نہ کرو کہ بس جلدی جلدی اس کا مال ختم ہو جائے، کیوں؟ ان یکبروا، تاکہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ سارا مال مجھ سے لے لیں گے۔ اب یہ یتیم ہے، بچے ہیں، تو بس اس کے بچپنے کی حالت میں سارا کا سارا مال کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس طرح بھی نہ کرو۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی مالدار ہو اور اس کی سرپرستی میں یتیم بچے ہو، فلیستعفف، تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ بچائیں۔ یعنی اگر آپ کا کچھ 2-4 روپے بھی لگتے ہیں، آپ کا وقت لگتا ہے، تو پھر اس کے مال سے کوشش کرو کہ نہ لگاؤ۔ ومن کان فقیرا، اور اگر کوئی فقیر ہو، اب کوئی فقیر ہے لیکن اس کی سرپرستی میں یتیم بچے ہیں، اس کا وقت بھی لگتا ہے کیونکہ اس نے مزدوری بھی کرنی ہے، اگر اس طرح کے حالات ہو تو پھر فلیأکل بالمعروف، پھر اس کو چاہیے کہ دستور کے مطابق جو عام حالات کے اندر جو مزدوری ہوتی ہے اسی مزدوری کے حساب سے پھر ان کے سے اگر کچھ کا بھی لے تو اس کی اجازت ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِ أَمْوَالَهُمْ، جب آپ ان کو ان کے مال ادا کرنے لگ جاؤ، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ، 2 گواہ بناؤ کہ میں نے ان 2 گواہوں کے سامنے یہ سب کچھ ادا کر دیا۔ لیکن اگر آپ ظلم اور زیادتی کرو گے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر اللہ کافی ہے حساب کتاب لینے کے لیے۔ آپ یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ فرماتے کہ میں حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہوں۔ آمین، الحمدللہ، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔